دیندار کہلانے والے، داڑھی والے، کرتے پیجامے والے، دین کے تقاضوں پہ چلنے والے، اہل علم سے جڑے ہوئے، خانقاہوں سے جڑے ہوئے، سب گھرانوں کا حال یہ ہے 10% گھرانے ہوں گے جن کے گھروں میں شرعی پردہ چلتا ہو، 80-90% حال یہ ہے کہ گھروں میں شرعی پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ حافظ کہلانے والے ہوں، اہل علم ہوں، اہل تقوی ہوں، اہل نسبت ہوں، اہل خانقاہ ہوں، اہل تبلیغ ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، چچیری بہنوں سے، خلیری بہنوں سے، بھاوت سے، سالی سے اور مامی سے، چاچی سے، ان سب سے پردہ ہے شریعت میں۔ چاچی سے کون کون پردہ کر رہا ہے؟ مامی سے کون کون پردہ کر رہا ہے؟ یہ سب رشتے ہیں جن سے پردہ کرنے کا شریعت میں حکم دیا جاتا ہے، لیکن الا ماشاء اللہ 10-20% ہوں گے جو اہل نسبت اور اہل اللہ کے تربیت کے تقاضے اور نتیجے سے تھوڑا بہت قابو میں ہوں گے، ورنہ 80% گھرانوں میں شرعی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات کسی کو بری لگتی ہے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ اور چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری ہے، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی انداز گفتگو اور آواز میں نرمی اور لچک پیدا نہ کرو، کسی غیر محرم مرد سے بات کرتے ہوئے آواز کو نرم اور سریانی اور پھر خوبصورت بنانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ روب دار آواز میں بات کرو کہ سامنے والا بری نیت کے شائبے اور وسوسے سے بھی بچا رہے۔ اگر تم نرم آواز سے، لچکیلی آواز سے، پیار بھرے انداز سے اسے جواب دو گے تو اس کے دل میں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو اس کے دل میں، جس کے دل میں نفاق ہے، برائی ہے، وہ کچھ اور سوچنا شروع کر دے گا۔ اس آیت کے تحت میں سمجھو، اگر دیور بھاوت سے بات کر رہا ہو، جیٹ بھاوت سے اپنے بھائی کی بیوی سے بات کر رہا ہو، یا داماد اپنی سالی سے بات کر رہا ہو، سالی اپنے بہنوی سے بات کر رہی ہو، ایسے موقع پر ایک دوسرے کو مذاق میں بات کریں گے، ادھر ادھر کے اشارے کریں گے، نرم آواز سے بات کریں گے، اپنائیت دکھا کر بات کریں گے، تو پھر اس خبیث بہنوی کے دل میں سالی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس خبیث داماد کے دل میں اپنی ساس کے بارے میں برے گمان پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے روبدار آواز سے ان مردوں کو ٹائٹ رکھو اور دور رکھو، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔